الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حاضرین، طہارت کے مسائل سے متعلق یہ تیسرا درس ہے. اب تک کے 2 درس میں ہم نے پانی سے متعلق احکامات پڑھے. آج کے اس درس میں نجاستوں کا بیان، ناپاک چیزوں کا بیان کہ بعض ناپاک چیزیں ہیں ان سے بچنا ہے، بعض ایسی چیزیں ہیں جو ناپاک نہیں ہے لیکن انسان انہیں ناپاک سمجھتا ہے یا کراہت محسوس کرتا ہے، تو ایسی چیزوں کا بیان ہوگا آج کے درس میں. لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ ہر چیز میں اصل طہارت ہے. کوئی بھی چیز ہے دنیا کی، اس میں اصل کیا ہے؟ طہارت ہے، الا کہ اس کے ناپاک ہونے کی دلیل آ جائے کہ فلاں چیز ناپاک ہے تو وہ چیز ناپاک ہوگی، اس سے پہلے وہ چیز پاک ہوگی. یعنی کسی بھی چیز کو اس وقت تک ناپاک قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک کتاب و سنت سے اس کے ناپاک ہونے پر دلیل موجود نہ ہو. بلا دلیل کسی بھی چیز کو ناپاک نہیں کہا جا سکتا. اگرچہ انسانی نفس، ذہن، دل، فطرت جو ہے، طبیعت جو ہے، وہ کسی چیز سے کراہت محسوس کرتی ہو، بہت زیادہ کراہت، ناپسند کرتی ہو بہت زیادہ، لیکن نفس کے کسی چیز کو ناپسند کرنے کی وجہ سے وہ چیز ناپاک نہیں ہو جائے گی، وہ چیز ناپاک نہیں ہو جائے گی. تو ناپاک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دلیل آنے کے بعد ہی کوئی چیز ناپاک ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابہ، کہ حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال بیان کیا. والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام بیان کیا. وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، اور جس چیز کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے خاموشی اختیار کر لی، یعنی نہ تو اس کی علت کو بیان کیا حرام ہونے کو، حلال ہونے کو، اور نہ اس کے حرام ہونے کو بیان کیا، خاموشی اختیار کر لی، فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ، تو وہ ایسی چیزیں ان میں سے ہیں جنہیں اس نے معاف کر دیا، انہیں اللہ نے معاف کر دیا، یعنی وہ حلال کے درجے میں، پاک چیزوں کے درجے میں ہے. اور یہیں پر یہ بھی قاعدہ جان لیں کہ ہر حرام چیز ناپاک نہیں، ہر ناپاک چیز حرام ہے، ہر ناپاک چیز حرام ہے، لیکن ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہے. یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے جو کہ حسن درجے کی ہے، تو لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر حکم لگانے سے خاموشی اختیار کر لی ہے ان پر بعینہ ہی خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے. ان کو ہم جو ہے اپنی غلط رائے، فاسد رائے کی وجہ سے، غلط استدلال کی وجہ سے ہم کسی چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے یا حرام نہیں کہہ سکتے ہیں. پہلی چیز جس کے ناپاک ہونے کی بات کی جائے گی وہ انسان کا پیشاب اور پاخانہ. انسان کا پیشاب اور پاخانہ یہ ناپاک ہے، اور اس سلسلے میں کسی دلیل کی تو ضرورت نہیں ہے، اس پر اجماع ہے اور تمام کے نزدیک یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ انسان کا جو فضلہ ہے وہ ناپاک ہے. دوسری بات، دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے. بچہ، لڑکا، بچی نہیں، لڑکا جب تک دودھ پی رہا ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، صرف دودھ پیتا ہے، جب تک بچہ دودھ پی رہا تب تک اس کا پیشاب پاک ہے، ناپاک نہیں ہے. لیکن لڑکی کا پیشاب ناپاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یغسل من بول الجاریہ، لڑکی کے پیشاب کی وجہ سے دھلا جائے گا، جہاں لڑکی کا پیشاب لگ جائے اس کو مکمل دھلا جائے گا. اور ویرش من بول الغلام، اور لڑکے یعنی جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں گے، پانی کا چھینٹا مارا جائے گا. ابو داؤد اور ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے. اور ام قیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچے کو لے کر جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا، دودھ پر اس کی زندگی گزرتی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں
اس بچے نے، اللہ کے رسول نے بچے کو لیا، اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلُهُ، پانی منگوایا، پانی کے چھینٹے مارے جہاں پیشاب لگے تھے، وَلَمْ يَغْسِلُهُ، اور آپ نے دھویا نہیں۔ دھونا کیا ہوتا ہے؟ پورا دھونا ہوتا ہے، اور چھینٹے مارنا کہ پانی لے آدمی چھینٹے مار دے، تو چھینٹے مارے آپ نے دھلے نہیں، اس کپڑے پر پانی کے چھینٹے مارے، دھلے نہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دودھ پیتے بچے کے پیشاب کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ اسے دھونے کے بجائے محض اس پر پانی کے چھینٹے ہی مار دیے جائیں، دھویا نہ جائے، صرف پانی کی چھینٹے مار دی جائے۔ اور یہ عمل، یہ بات ثبوت ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب جو ہے نجس و پلید نہیں، ناپاک نہیں ہے۔ البتہ لڑکی کے پیشاب کے تعلق سے یہ ہے کہ اس کو دھونا جائے گا۔ اب لڑکا یا لڑکی کے پیشاب میں شریعت نے یہ جو تفریق کی ہے، کہ جو فرق کیا ہے کہ لڑکی کے پیشاب پر چھینٹے مار دیے جائیں اور لڑکی کے پیشاب کو دھلا جائے گا، اس فرق کی کیا حکمت ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن علماء نے خصوصاً امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بعض حکمتوں کا ذکر کیا ہے۔ جیسے یہ کہتے ہیں کہ لڑکی کے پیشاب میں بدبو زیادہ ہوتی ہے، تو چھینٹے مارنے سے وہ چیز ختم نہیں ہوگی، بنسبت لڑکے کے پیشاب میں بدبو نہیں ہوتی ہے، وہ چھینٹے مارنے سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ لڑکی کا پیشاب جو ہے وہ ایک ہی جگہ جمع رہتا ہے، ایک ہی جگہ جمع رہتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے بچی کو آپ نے اٹھایا تو اس کا پیشاب ایک ہی جگہ آئے گا، جبکہ لڑکے کا پیشاب بہت زیادہ پھیل جاتا ہے، بہت زیادہ پھیل جاتا ہے۔ تو جب پھیل گیا تو کہاں کہاں دھلیں گے، اور لڑکی کا پیشاب جب ایک جگہ ہے تو اس کو دھلنا آسان ہے کہ یہاں پر لگ گئی ہے گندگی اور اس کو صاف کر لیا جائے۔ تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کی آسانی ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے شریعت میں اپنے بندوں کے لیے یہ آسانی رکھی گئی ہے، کیونکہ فطری طور پر انسان جب بچہ دیکھتا ہے، لڑکا دیکھتا ہے تو اسے گود میں لینا چاہتا ہے، اسے اٹھانا چاہتا ہے۔ فطری طور پر یہ چیز انسان کے دل میں پائی جاتی ہے، جو لڑکے کو اٹھا لیتا ہے بنسبت لڑکی کے، کہ لڑکی کو اتنی جلد جو ہے وہ نہیں اٹھاتا ہے۔ تو انسان کی اس فطری عمل کی رعایت کرتے ہوئے شریعت نے بندوں کے لیے آسانی رکھی ہے کہ اگر لڑکا پیشاب کر دے، لڑکا جو دودھ پیتا بچہ ہے کر دے تو چھینٹے مار کے اسے پاک کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں۔ معقول اللحم یعنی ایسے جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسے گائے ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، تو جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان جانوروں کا پیشاب ناپاک نہیں ہے۔ سب ناپاک سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ، تو اس لیے وضاحت ہے کہ ناپاک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیماروں کو، کچھ بیمار لوگوں کو جو ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، ان کو آپ نے اونٹوں کا دودھ اور پیشاب بطور دوا پینے کا حکم دیا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ دودھ اور پیشاب بطور دوا پینے کا حکم دیا، انہوں نے پیا اور وہ شفا پا گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے ہر دھرمی کی، وہ ایک الگ بات ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے ریوڑ میں، جہاں بکریاں رکھی جاتی ہیں تو بکریوں کے ریوڑ میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، جبکہ حالانکہ جہاں پر بکریاں رکھی جاتی ہیں وہاں پر اکثر جگہوں پر جانوروں کے پیشاب وغیرہ لگ جاتے ہیں، باوجود اس کے آپ نے وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب نجس نہیں ہے، یہ مجموع الفتاوی میں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے۔ تو اس سے خلاصہ یہ کہ جو معقول اللحم جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب لگ جائے تو وہ ناپاک وہ جگہ نہیں ہوگی، آدمی دھلنا چاہے دھل لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ چوتھی بات، کتے کا لعاب، منہ سے نکلنے والا جو لعاب ہوتا ہے یہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ حدیث کے اندر ہے اذا ولغ الكلب في اناء احدكم، کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال دے فلیرقه، تو وہ اسے پلٹ دے، یعنی برتن کو پلٹ دے، برتن میں جو کچھ ہے اسے پلٹ دے۔ ثم ليغسله 7 مرات، پھر اس برتن کو 7 بار دھلے، 7 بار دھلے۔ اولاهن بالتراب، پہلی بار مٹی سے۔ یہ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے۔
تو کہتے ہیں کہ کتے کی اس لعاب کی وجہ سے دھلنے کے لیے کہا گیا، باقی جسم اس کا پاک ہے، اگر لگ جائے اس کی وجہ سے آدمی ناپاک نہیں ہو جائے گا، لیکن لعاب اگر لگ جائے، منہ کا حصہ جو ہے لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گی، ناپاک ہو جائے گی، وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا. اسی وجہ سے اس حدیث کے اندر اتنی تاکید کے ساتھ دھلنے کے لیے کہا گیا ہے. پانچویں بات، کتے کے علاوہ دیگر جو جانور ہیں ان کا لعاب ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے بلکہ پاک ہے. تمام حیوانات، گھوڑا، خچر، گدھا، درندے جو چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، شیر، چیتا وغیرہ جو کچھ ہے، تو ایسے درندے وہ ماکول اللحم ہو یا نہ ہو، جانور ان کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو، سب کا لعاب پاک ہے، منہ سے جو بھی نکلتا وہ پاک ہے. صحابہ نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم ایسے پانی سے وضو کر لیں جسے گدھوں نے استعمال کے بعد چھوڑ دیا؟ ایک ٹب میں پانی بھرا، گدھا آیا پی گیا، تو اب کیا اس پانی سے وضو کر لیں ہم؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں اس کو استعمال کرو، اس سے وضو کرو. مزید فرمایا وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا، اور ایسے تمام پانیوں سے بھی آپ وضو کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں جن کو درندے استعمال کر کے چھوڑ دیں، درندے استعمال کر کے چھوڑ دیں تو وہ پانی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو معقول لحم ہو یا غیر معقول، اب یہ تو غیر معقول لحم، درندے وغیرہ ان کو تو کھایا نہیں جاتا ہے، گدھے کو تو کھایا نہیں جاتا ہے، تو جب ان کا جھوٹا ہم استعمال کر سکتے ہیں پانی کو، تو ان کے جو علاوہ ہے بکری ہے اور دوسرا ان کا تو بدرجہ والا استعمال کر سکتے ہیں. دوسری روایتوں میں اس کا ذکر ہے. اس کے بعد چھٹی بات، حیض کا خون نجس ہے. حیض کا خون نجس ہے، ناپاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے میں لگ جانے والے حیض کے خون کے متعلق فرمایا تحطہ، صحابیہ سے فرمایا تحطہ ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، پہلے اسے کھرچو، جہاں لگا ہو اسے کھرچو، رگڑ کے اس کو نکالو، اور پھر کہتے ہیں پھر پانی کے ساتھ مل کر دھلو، پانی لو اور اس کو مل کر دھلو. پھر کہتے ہیں کہ اس میں پانی بہاؤ، جو حصہ جہاں لگا اس پر پانی ڈالو، پھر پاک ہو گیا. پھر کہتے ہیں اس میں نماز پڑھو، پھر اس میں نماز پڑھو. اس حدیث میں حیض کے خون کو دھونے کھرچنے کا حکم، اس کے نجس ہونے کا ثبوت ہے کہ وہ ناپاک ہے، تبھی اس کو جو ہے دھونے کا حکم دیا گیا. اور اس کے نجس ہونے پر اجماع، حیض کے خون کے ناپاک ہونے پر اجماع، یعنی سب کا اتفاق ہے کہ حیض کا خون ناپاک ہے. ساتویں بات، جسم سے نکلنے والا، عام جسم سے نکلنے والا خون نجس نہیں ہے. ہمارے جسم سے نکل جائے خون نجس نہیں ہے. امام حسن رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتهم، کہ مسلمان جو ہیں ہمیشہ سے مسلمان اپنے زخموں میں نماز پڑھتے چلے آ رہے. جنگ کرتے تھے، تیر لگا، زخم لگا، خون نکل رہا ہے اور اسی حال میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اسی حالت میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو اگر وہ خون ناپاک ہوتا تو نماز درست ہوتی؟ اس میں نہیں ہوتی. اور ابو داؤد کی ایک صحیح روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کسی وادی میں اترے. آپ نے کہا کہ کون جو ہے آج رات دیکھ ریکھ کرے گا، نگرانی کرے گا؟ تو صحابی کھڑے ہوئے، ایک انصاری اور ایک مہاجر کھڑے ہوئے کہ ہم دونوں نگرانی کریں گے. سب سو گئے، یہ دونوں نگرانی کرنے لگے. دونوں میں سے ایک نے کہا کہ میں نگرانی کرتا ہوں، آپ آرام کریں. وقت انہوں نے تقسیم کر لیا کہ آدھی رات آپ، آدھی رات میں نگرانی کر لوں. لہذا ایک صحابی سو گئے، دوسرے نماز پڑھنے لگے. نماز پڑھ رہے تھے، اسی بیچ دشمن نے تیر مارا. ایک تیر لگا، نکال کے اس کو پھینکے، دوسرا تیر لگا، نکال کے اس کو پھینکے، تیسرا تیر لگا تو نکال کے پھینکے. نماز کی حالت میں تیر لگ رہا اور خون نکل رہا، ظاہر سی بات ہے تیر لگے گا تو خون نکلے گا. تو اس حالت میں نماز پڑھتے رہے. اگر خون ناپاک ہوتا یا ناقض وضو ہوتا، وضو کو توڑنے والا ہوتا ہے خون، تو ظاہر سی بات ہے نماز پڑھنا ان کا درست نہ ہوتا. اور یہ بات اگر اس وقت ان کو نہیں معلوم ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑتی اور وہ بتلاتے. اور اگر یہ کہیں کہ نبی کو نہیں معلوم ہوتی تو اللہ تعالیٰ بتلاتا. اللہ تعالیٰ بتلاتا، غلطی پر تو برقرار نہیں رکھتا اللہ رب العالمین.
تو ایسی دلیلوں سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ خون جو ہے، جو عام جسموں سے خون نکلتا ہے، وہ ناپاک نہیں ہے، گرچہ اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ذکر کیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ جسموں سے نکلنے والا عام خون جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، اور خون کے نجس ہونے کی کوئی صریح واضح دلیل نہیں ہے کہ یہ جو خون نکلتا ہے یہ ناپاک ہے، اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، اور جس کی دلیل نہیں ہے اس پر ہمیں خاموش رہنا ہے اور اس کی پاکی کی طرف ہمیں جانا ہے۔ 8ویں بات، خنزیر کا گوشت ناپاک، خنزیر سراپا ناپاک ہے، اس کا گوشت کا ذکر قرآن مجید میں، تو خنزیر یہ ناپاک ہے۔ نبی کریم اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت فإنہ رجس، کیونکہ وہ ناپاک، تو خنزیر یہ ناپاک ہے، اس پر تو اجماع ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ 9ویں بات یہ کہی گئی کہ مردہ انسان ناپاک نہیں ہے۔ آدمی اگر مر گیا، بعضوں کا خیال ہوتا ہے کہ مردہ جو ہے مر گیا تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، مردہ انسان ناپاک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن لا ينجس، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ یقیناً مومن جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں کہ المسلم لا ينجس حيا ولا میتا، کہ مسلمان نہ تو زندہ ہوتے ہوئے ناپاک ہوتا ہے اور نہ ہی مردہ، نہ ہی حالت مردہ۔ تو یہ مسلمان مردہ جو ہے، مرا ہوا شخص میت جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے کہ آدمی اس کو چھو لے تو ناپاک ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ ناپاک چیز کو چھونا منع، ظاہر سی بات ہے ناپاک چیز کو چھونا منع ہے۔ 10ویں بات یہ کہ مردار کا چمڑا ناپاک ہے، کوئی جانور مرا ہوا ہے اس کا چمڑا جو ہے وہ ناپاک، چمڑا ناپاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما اہاب ذبح فقد طہر، کہ جس چمڑے کو دباغت دے دی جائے، وہ پاک کرنے کا پورا پروسیس ہوتا ہے، رنگنے کا پورا پروسیس ہوتا ہے اس کا، تو یہ کہتے ہیں جس چمڑے کو دباغت دے دی جائے، رنگ دیا جائے، وہ پاک ہو جاتا ہے، فقط طہر، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو پاک کب ہوا ہے؟ پہلے ناپاک تھا تب تو پاک ہوا، اگر پہلے پاک ہوتا تو پاک ہونے کی بات نہیں کی جاتی، یعنی پہلے ناپاک تھا پھر پاک ہوا۔ تو اس سے یہ معلوم ہے ابن ماجہ ترمذی وغیرہ کی صحیح روایت ہے کہ چمڑا جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے مردار کا۔ 11ویں بات یہ کہنی ہے کہ مچھلی اور ٹڈی مردار بھی حلال اور پاک ہے، مچھلی مری ہوئی مچھلی ہو یا ٹڈی ہو، وہ مردار بھی ہو، مرے بھی ہو، تب بھی حلال ہے اور پاک ہے، ورنہ عام جانور مردار ہے تو ناپاک رہے گا اور حرام رہے گا۔ لیکن مچھلی اور ٹڈی یہ دو ایسے ہیں، یہ مرے ہوئے بھی ملے تو حلال ہے، کھانا جائز ہے اور یہ پاک ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے احل لکم میتتان السمک والجراد، کہ تمہارے لیے دو مردار حلال کیے گئے، ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی۔ 13ویں بات کہ منی کی نجاست میں اختلاف ہے، آدمی کے عضو سے جو منی نکلتی ہے تو اس کے ناپاک ہونے میں اختلاف ہے کہ یہ ناپاک ہے یا نہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ناپاک نہیں ہے۔ چنانچہ جو کہتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے وہ دلیل اس طور پر دیتے کہ حدیثوں میں ہے کہ کپڑوں سے کھرچا جائے، منی کو حدیث کے اندر ہے کہ اس کو کھرچا جائے اور دھونے کا ذکر ہے، کھرچنے اور دھونے کا ذکر ہے، تو کہتے ہیں بھائی دیکھو یار دھونے کا اور کھرچنے کا ذکر، اس کا مطلب ناپاک ہے، تبھی کہا گیا اس کو دھلا جائے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ پاک ہے وہ کہتے ہیں کہ کپڑوں میں منی کے اثرات اور نشانات کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کپڑوں میں نماز پڑھی، ایسے کپڑوں میں نماز پڑھی، تو اگر ناپاک ہوتا تو پھر ایسے کپڑے میں نماز کیسے پڑھ سکتے جب اس میں اس کے منی کے اثرات نظر آ رہے ہیں؟ تو یہ اختلاف کی وجہ ہے۔ البتہ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کا یہ فتویٰ ہے کہ منی میں اصل طہارت، جس طرح ہر چیز میں طہارت ہے ویسے ہی منی کے اندر بھی اصل ہے کہ وہ پاک ہے، اور ہمارے علم میں ایسی کوئی دلیل نہیں جو اس کے ناپاک، نجس اور پلید ہونے پر دلالت کرے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو راجح بات یہی ہوتی ہے کہ منی پاک ہے۔ 13ویں بات مزی اور ودی، مزی اور ودی، جہاں سے منی نکلتا ہے وہیں سے مزی اور ودی بھی نکلتا ہے، تو منی تو پاک ہے، راجح طور پر اختلاف ہے، لیکن مزی اور ودی یہ دونوں ناپاک ہیں، مزی اور ودی یہ دونوں ناپاک ہے۔ مزی کہتے ہیں ایسا رقیق یعنی پتلا پانی
جو کمزور شہوت، ایک بندہ ہوتا ہے جو شہوت کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، اس وجہ سے نکلتا ہے، تو کمزور شہوت کے وقت یا اپنی بیوی سے کھیلتے وقت یا اس جیسے کسی کام میں آدمی مشغول رہتا ہے تو یہ مزی نکل جاتا ہے بغیر اچھل کے، بغیر اچھلنے کے یہ نکلتا ہے. جبکہ ودی ایسا سفید گندا بغیر بدبو والا پانی ہے جو پیشاب کے بعد نکلتا ہے. پیشاب کے بعد دونوں ناپاک ہیں، دونوں ناپاک ہیں، اور ودی پیشاب کے بعد نکلتا ہے اور جو مزی ہے وہ شہوت کی وجہ سے نکلتا ہے. تو ان دونوں کے نجس اور ناپاک ہونے پر اجماع، کسی کا اختلاف نہیں ہے. مزی کے تعلق سے ودی تو پیشاب کے بعد نکلتا ہے تو آدمی صاف کرتا ہے، دھلتا ہے اس کو، ناپاک اس کو دھلنا ہی ہے. مزی کے تعلق سے یہ ہے، اور وضو کیا نکلا تو وضو، پیشاب کیا نکلا تو پیشاب کی وجہ سے وضو تو ٹوٹ جاتا ہے. البتہ مزی کبھی بھی نکل سکتا ہے شہوت کی وجہ سے. تو مزی کے تعلق سے حدیث میں فیہ الوضو، کہ اس میں وضو ہے، یعنی اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ناپاک ہے اور اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ مسلم میں ہے، صحیح مسلم کے اندر یغسل ذکرہ یتوضا، کہ آدمی اپنے اس حصے کو دھلے گا اور وضو کرے گا. یعنی وضو ٹوٹ گیا، اس حصے میں گندگی لگ گئی، ناپاکی لگ گئی، اس کو دھل کر پاک کرے گا، صاف کرے گا. اور جہاں پر لگا ہوا ہے، دوسری بات کے اندر یہ بات ہے کہ جہاں پر لگا ہوا اس کو صاف کیا جائے. 14ویں بات یہ ہے کہ سوئے ہوئے شخص کے منہ سے نکلنے والا پانی جو نکلتا ہے، لار جس کو بولتے ہیں ہم لوگ، لار کا پکنا جو نکلتا ہے وہ پاک ہے، کیونکہ اس کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. الٹی جو ہوتی ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہے. انسان آج جو الٹی کرتا ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہے کہ اگر کپڑے پر لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک ہو گیا، یا کسی کے اوپر گر جائے تو وہ ناپاک ہو گیا، ایسی بات نہیں. مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں اور اس نماز کی حالت میں کسی کو الٹی آ گئی اور بغل میں کچھ چھینٹے پڑ گئے کسی کو، تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ وہ ناپاک ہو گیا یا ناپاک چیز اس پہ پڑ گیا اور وہ بھی نماز چھوڑ کر جائے، ایسی ضرورت نہیں ہے. بلکہ جس شخص کو الٹی آئی ہے اس کو بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، رومال وغیرہ جو کچھ اس سے صاف وغیرہ کر کے اپنی نماز میں وہ مشغول ہو جائے. تو یہ اس مسئلے کے بیان کا یہ فائدہ ہے. 16ویں بات یہ کہنی کہ شراب کی نجاست معنوی ہے، حسی. شراب جو ہے اس کی ناپاکی معنوی ہے، حسی نہیں. حسی یعنی کوئی چیز ہم چھوئے ناپاک، پیشاب پاخانہ گندگی جو دیگر چیز ہے وہ حسی ہے کہ آپ چھو لیں تو جہاں لگ جائے گا وہ ناپاک ہو جائے گا. کپڑے میں لگ گیا تو کپڑا ناپاک ہو گیا. لیکن شراب جو یہ معنوی طور پر ناپاک ہے، معنوی طور پر کہ شریعت نے اس کو گندگی قرار دیا، حقیقت میں اس کے لگنے کی وجہ سے وہ جگہ وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی. کیونکہ نبی اللہ کے رب العالمین کا فرمان ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس کہا، یعنی ناپاک. کہ خمر شراب، میسر جوا، اور انصاب آستانے جو باباؤں کے بنے رہتے ہیں، والازلام اور فال نکالنے کے تیر سے مار کے طے کرتے تھے جانا نہیں جانا، تو یہ تیر. اب آپ بتائیے، تو ان سب کے بارے میں اللہ نے کہا رجسن، ناپاک ہے. کیا تیر کو چھو لیں ہم، تیر کو چھو لیں تو کیا ناپاک ہو جائے گا وہ حصہ؟ تیر کپڑے میں لگ جائے تو ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں، کوئی نہیں کہتا. آستانے جو ہے اس کو ہم چھو لیں تو کیا ناپاک ہو جائے گا ہمارا ہاتھ؟ ایسی کوئی بات ہے کوئی نہیں کہتا ہے. تو یہاں پر جو ناپاکی کی بات کہی گئی وہ معنوی طور پر کہی گئی ہے، نہ کہ حصی طور پر کہ ان کے لگنے کی وجہ سے وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا. تو معلوم ہوا کہ دیگر چیزوں کی طرح شراب کا پینا ہی حرام ہے، شراب کا پینا حرام ہے. شراب بذات خود ناپاک و پلید نہیں ہے، شراب بذات خود ناپاک اور نجس نہیں ہے. 17ویں بات، شرک کی نجاست بھی معنوی ہے، اسی جیسے شراب کی نجاست معنوی ہے اسی طرح شرک کی نجاست بھی معنوی ہے. ایک مشرک ہے، شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المشرکون نجس، کہ مشرکین جو ہے ناپاک ہیں. تو ہم تو مشرکین سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو اگر ان کو اسی طور پر ناپاک کہہ دیں تب تو جہاں لگے گا وہ ناپاک ہو جائے گا. ہاتھ ملائے تو ہاتھ ناپاک ہو گیا، اس کو دھلنے کی ضرورت پڑ جائے گی. تو یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ مشرکین یا شرک جو ہے، جو بت ہے، ہم بت کو اگر چھو لیں تو کیا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں. تو شرک جو یہاں پر ہے وہ معنوی طور پر ناپاک ہے، نہ کہ حسی طور پر چھونے کے اعتبار سے ناپاک ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک مشرکہ عورت کے مٹکے سے پانی پینے اور وضو کا حکم دیا.
سفر کر رہے تھے، پانی نہیں مل رہا تھا، ایک عورت کو لے کر آئے، اس کے پاس مٹکا تھا، پانی تھا، تو اس میں سے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ پانی پیو اور وضو کرو. اس کا ہاتھ لگا اس میں، اس کی ساری چیزیں لگی، اگر ناپاک ہوتی تو پانی میں ناپاک ہو جاتا. اس کا مطلب مشرک ناپاک نہیں، شرک کی نجاست یہ معنوی نجاست ہے، حسی نجاست نہیں ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اور اسی روایت سے آخری بات میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں، جو روایت ابھی میں نے بخاری مسلم کی پیش کی کہ مشرکین کے برتن بھی ناپاک نہیں ہیں، مشرکین کے برتن بھی ناپاک نہیں ہیں، البتہ ان کے استعمال کرنے سے پہلے ان کو دھل لینا ہے. ناپاک نہیں لیکن دھلنے کی وجہ کیا ہے کہ وہ شراب پیتے ہیں، اس میں خنزیر سور وغیرہ کھاتے ہیں، چیزیں کھاتے ہیں، تو ہم جو ہے اپنے اعتبار سے ان کو پاک صاف کر لیں. اس لیے جن روایتوں میں ایسے برتنوں کے دھلنے کی بات کہی گئی اس کی یہ وجہ ہے بذاتی ہی وہ برتن ناپاک نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے شروع میں ایک بات بیان کی کہ ہر ناپاک چیز حرام ہے لیکن ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہے. ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہے اور ہر ناپاک چیز حرام ہے. اور ایک اور قاعدہ بیان کیا کہ ہر چیز میں اصل پاکی ہے، ہر چیز میں اصل پاکی ہے، الا یہ کہ کتاب و سنت سے ہمیں کسی چیز کے ناپاک ہونے کی دلیل مل جائے تو ہم اسے ناپاک کہیں گے، ورنہ اس چیز کو ہم پاک سمجھیں گے. اسی طرح اکتفا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق طہارت کے مسائل کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. ایک سوال، مطلب معقول العین جانور کا پیشاب کا آپ نے بتایا کہ حلال ہے، ان کا گوبر جو ہے، گوبر کا نہیں بیان کیا، آگے بیان کرنا میرا مقصد ہے کہ آگے بیان کروں میں، لیکن اس سلسلے میں اختلاف ہے، اس وجہ سے بھی میں نے چھوڑ دیا. پرندے چڑیا، اب اس سلسلے میں وہی بات آئے گی، پرندے جو گوبر ہی ان کی وہ ٹٹی ہے، اس سلسلے میں وہی بات آئے گی. اس سلسلے میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جن جانوروں کا کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پاخانہ دونوں پاک ہے، اور جن کا نہیں کھایا جاتا ان کا ناپاک. ایک بات یہ کہی گئی. اور بعض اس میں اختلاف کرتے ہیں جن کا کھایا جاتا ہے ان کا صرف پیشاب پاک ہے کیونکہ اس کی واضح دلیل ہے، پاخانہ جو ہے اس کا ناپاک بتلاتے ہیں کیونکہ اس کی دوسری دلیلیں ہیں. تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس پر گفتگو. بارک اللہ.